پاس ہو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی۔ پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو، یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو۔ عدل العوادل حول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه۔ اسے زندہ کرو، اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ زندہ ہو۔ بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے لیے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے۔ اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے۔ جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات۔ ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی، ساری رات۔ یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی، جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے۔ اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے۔ آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا۔ ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں۔ اے میرے بھائی بہنوں، ایسے جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا انہوں نے اسلامی معیشت سمجھا۔ یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے۔ مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا۔ یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، اور جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے، یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے۔ لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا۔ اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وامطر علیہم ابان حصاد وامطر علیہم ابان زرعہم امنہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا، اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں۔ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا۔ بھائیو اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے۔ اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو
تو اس کے بیٹے کہیں کہ میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو۔ تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے، اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے۔ تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا، جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا، جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا، میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں۔ علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر۔ کس کو چیلنج کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ بڑا عجیب، آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، او بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین، بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ، ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈ، جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق فی عینیہ دعج فی صوته سحل فی عنقه سطع فی لحیتہ کثافہ۔ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا۔ قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک ایک، وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں، ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہو۔
اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام راضی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم، امام راضی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو۔ تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا، تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے، اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار، کفا بکی شرفن، تیرے لیے یہی کافی۔ 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی، میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی، یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی، تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آگیا تھا پاکستانی بدھو بیٹھا انور بھی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، بھائی سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارد، وہ بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے۔ تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے ہو، یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، ظہر سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں،
کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت. کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڈھا ہی، 20-25 سال ہو گئے. اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا. 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا. جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا. سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اللہ اکبر. زیتون ٹی وی